بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوں جس کے متعلق ہر انسان سننا، سمجھنا اور پڑھنا چاہتا ہے۔ اسی متعلق ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 بڑے آسمانی مذہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نکلے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے۔ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جنہیں حکم خداوندی سے مکہ کی سرزمین پر بسایا، اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام اپنے آبائی ملک شام یعنی سیریا میں ہی رہے۔ یہ سیریا اس وقت اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا ہمیں اس وقت دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس وقت فلسطین اور بہت بڑا علاقہ ملک شام کہلاتا تھا۔ اسحاق علیہ السلام یہی رہے۔ اس کے بعد ان کے ایک بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی بنائے گئے اور وہ بھی یہیں بسے، اور انہیں اسرائیل کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں سے یہودیت کی ابتدا ہوتی ہے اور ان کی پوری نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ اب آپ مزید رکیں اور غور فرمائیں، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے یہاں بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں ان کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور آگے چل کر وہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزرتا ہوا پانی کے لیے کنویں تک پہنچا تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پایا۔ قافلے والوں نے انہیں نکالا اور انہیں ملک مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان بھی خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ اس کے بعد کی یوسف علیہ السلام کی ایک طویل داستان ہم سبھی جانتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ ملک شام سے اپنے بادشاہ بنے ہوئے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے آئے، اور یوں بنی اسرائیل مصر کی سرزمین پر لمبے عرصے تک بسے اور آباد ہوئے، اور پھر دھیرے دھیرے بنی اسرائیل مصر کی سرزمین پر اقلیت میں شمار کیے جانے لگے۔ یعنی وقت گزرتا گیا، اسرائیلیوں کا رعب دبدبہ مصر میں کم ہوتا گیا۔ مصر کے اصل باشندے انہیں باہر سے آئی قوم کہہ کر ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کرنے لگے، یہاں تک کہ مصر کی عظیم تہذیب اور حکومت پر فرعونوں کا قبضہ ہو گیا۔ وہاں کا جو بھی بادشاہ بنتا فرعون کہلاتا، اور آخری فرعون بادشاہ نے بنی اسرائیل پر ظلم کی ہر حد پار کر دی، یہاں تک کہ اس نے محض ایک خواب کی پیشن گوئی پر بنی اسرائیلیوں کے نوزائیدہ بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور عورتوں کو رہنے دیا۔ پھر تاریخ گواہ ہے، جب ظلم کا سورج زیادہ بھڑکتا اور چمکتا ہے تو پھر زوال کی طرف جانے لگتا ہے۔ قدرت کو رحم آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف فرعون کے دور میں پیدا کیا بلکہ انہیں اسی کی بیوی نے اسی کے محل میں پروان چڑھایا۔ اب آگے کی موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ آپ خوب جانتے ہیں۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ لمبے عرصے تک یعنی 40 سال تک وادی سینا میں بسے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا، تب اللہ کی رحمت پھر جوش میں آئی اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم دوبارہ اب اپنے آبائی ملک شام جاؤ، یعنی موجودہ فلسطین میں۔ یہ وہ وقت تھا جب حسب عادت قوم بنی اسرائیل نے جان بچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ان کی قوم کے ایک بہادر شخص طالوت کو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا۔ دوسری طرف دشمن لشکر کا کمانڈر جالوت نام کا شخص تھا جو بہت ہی بہادر تھا، لیکن طالوت کے لشکر میں ایک بہادر نوجوان جن کا نام داؤد تھا، انہوں نے مخالف فوج کے کمانڈر جالوت کو مار ڈالا، اور یوں اللہ نے اسرائیلیوں کے چھوٹے سے لشکر کو ایک بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ اور تب اس موقع پر اللہ کے ایک جانباز سپاہی نے اپنی ایمانی قوت و حوصلے سے جالوت کو ختم کر کے اللہ کے نزدیک وہ مقام حاصل کیا کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے، اور یہ نبی داؤد علیہ السلام کہلائے۔ داؤد علیہ السلام نے فلسطین میں اپنی حکومت قائم کی اور یہاں بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی۔ اس پورے علاقے کو یروشلم اور القدس یعنی مقدس سرزمین بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں کے چپے چپے پر انبیاء کرام کے مقدس قدموں کے نشان محفوظ ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان کے بیٹے کو ان سے بڑی حکومت عطا فرمائی، یعنی سلیمان علیہ السلام کو ہوا، پانی، چرند پرند اور جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد نبی داؤد علیہ السلام کے ادھورے خواب کو مکمل کیا اور اس مقام پر ایک عظیم الشان عمارت جنات سے تعمیر کرائی، جسے تاریخ نے ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کیا۔ اس کے بعد کا واقعہ بھی یقیناً ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح جنات نے اس عمارت کو تعمیر کیا۔ یہودی اسے فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں۔
اس کے 415 سال بعد اسے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے توڑ دیا اور پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں کی مذہبی کتابوں کو جلا دیا گیا۔ اس کے 70 سال بعد ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے بابلیوں سے یہ علاقہ چھین لیا۔ تب یہودی آزاد ہوئے۔ انہوں نے پھر سے ہیکل کی جگہ ٹیمپل بنایا۔ مگر اس کے بعد 98 سال ہی گزرے تھے کہ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے قبضہ کر لیا، بیت المقدس کی عمارت کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کی آخری کتاب کو بھی جلا دیا۔ یہودی یوں لاوارث ہو گئے۔ 312 عیسوی میں شہنشاہ روم قسطنطین اعظم نے عیسائیت قبول کر لیا اور چاروں طرف عیسائی حکومت قائم ہو گئی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر بنی اسرائیل میں سخت کوتاہیاں ہوئیں اور اللہ نے اسی پھر بیت المقدس کی سرزمین پر زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس طرح سے یہاں عیسائیت کی شروعات ہوئی۔ تاریخ نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی شاندار تاریخی مذہبی حیثیت، معاشرتی حیثیت، حکومتی حیثیت اللہ نے ان کی سخت ترین بدترین نافرمانی کے باعث ان سے چھین لی اور دھیرے دھیرے عیسائی مذہب عروج پر پہنچتا چلا گیا۔ تمام یہودی حکومتیں عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئیں، یہاں تک کہ فلسطین بھی۔ یہ تو منظرنامہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی آل اولاد کا۔ اب دوسری طرف توجہ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ماں کے ساتھ اس سرزمین پر وقت گزارا جہاں انسانی وجود تو کیا پانی اور کھانے کا وجود نہ تھا۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم نکالا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہاں سے گزرنے والے قافلے میٹھے پانی کو دیکھ کر وہاں بسنے لگے اور یوں ایک گمنام پتھریلی زمین پر انسانی بستی آباد ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے نوجوان بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک گھر بناؤ، میرا گھر، اور جگہ کی نشاندہی بھی کی اور پھر باپ بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام بھی مکہ کی سرزمین پلتی بڑھتی رہی، نسلیں آباد ہوتی رہیں۔ ادھر ملک شام اور مصر میں اسحاق علیہ السلام کی نسل انسانی تاریخ کے ذرّی باب رقم کر رہی تھی، مگر ادھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل بس اسی مذہب کو اپنا کر آگے بڑھ رہی تھی جو ان کے بزرگ حضرت اسماعیل علیہ السلام بتا کر چلے گئے تھے۔ خانہ کعبہ میں بعد کے لوگ عقیدت سے عبادت تو کرتے رہے مگر سب کچھ توڑ مڑوڑ کر یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بتوں کو رکھ کر انہیں پوجنے لگے۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد ان کی نسل میں انقلاب آیا اور روشن چاند طلوع ہوا اور قیامت تک کے لیے پوری دنیا میں چھا گیا۔ یہ تھے خاندان قریش کے بنو ہاشم کے سردار، کعبے کے متولی، عبد المطلب کے پوتے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہر مسلمان تاریخ محمدی سے واقف ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو عمر فاروق خلیفہ بنائے گئے، اور عمر فاروق کے دور میں جب مسلمانوں کی فتوحات پھیلتی ہوئی فلسطین کے دروازے پر جا پہنچی تو تاریخ نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ مہینوں تک چلنے والی جنگ بیت المقدس کے اندر قلعہ بند ہوئی۔ عیسائی فوج کے پادری نے اپنی کتاب کے مطابق ایک شرط رکھی کہ اگر تم اپنے بڑے سردار کو دکھا دو اور وہ ہماری کتاب میں لکھی نشانی جیسا نکلا تو ہم بنا خون خرابے کیے سرنڈر کر دیں گے، کیونکہ ہماری کتاب میں صاف لکھا ہے وہ محبت کا ساتھی ہوگا اور بیت المقدس اسی کے ہاتھوں پر فتح ہوگی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ نبیوں کی اس پاک سرزمین پر سیدنا عمر فاروق آئے اور عیسائی پادری نے قلعے کی دیوار سے آپ کو دیکھ کر بنا کسی حجت کے قلعے کے دروازے کھول دیے، اور یوں دو پرانے آسمانی مذاہب یہودیت اور عیسائیت کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے تیسرے اور آخری آسمانی مذہب اسلام کو رہتی دنیا تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے لازم کر دیا، اور یوں اللہ کے دو پاک گھر خانہ کعبہ اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے زیر نگرانی کر دیا گیا۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے مسلمان یہودیوں سے کب لڑے اور کب ان سے ان کی کوئی سرزمین چھینی۔ صرف مدینہ میں وادی خیبر میں یہودیوں سے لڑائی ہوئی تھی، باقی جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں عیسائی یا مجوسیوں سے ہوئیں، کیونکہ یہودیت پر تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے عیسائیوں کو غالب کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے ایک بار اسلامی تاریخ میں بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا تھا، مگر اسے صلاح الدین ایوبی نے واپس لے لیا۔ دنیا کے تمام ممالک اسرائیل کے فلسطین پر غاصبانہ قبضے اور ظالمانہ قبضے کو جانتے ہیں، مگر قصہ یہ ہے کہ انہیں مکمل طور پر عیسائیت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے ظلم کا سورج ڈھل کر ڈوب جاتا ہے۔ اہل یہود اپنی تاریخ کے بدترین سیاہ گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں، معصوم بے ضرر انسانوں کا قتل عام کر کے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو باشعور مسلمان بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔